حسین ابن علی نے ایسا سجدہ کیا. بتانا مقصود یہ ہے رات کی تاریکی میں حسین ابن علی مصطفیٰ کے مزار پر آئے, زاروں قطار روتے جا رہے ہیں, آقا میں وہی حسین ہوں جنگل سے جس کے لیے جانور اپنے بچوں کو لے کر آ گئے, میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے سجدے کو تبدیل کر دیا, میں وہی حسین ہوں جس کے لیے پوشاک جنت سے منائی گئی, میں وہی حسین ہوں آقا جس کو لوگوں نے مبارک چسایا, میں وہی حسین ہوں جس کو کاندھوں پر بٹھایا, میں وہی حسین ہوں جس کو سینے پر چڑھایا, میں وہی حسین ہوں جس کی ہر خواہش کو پورا کیا, میں وہی حسین ہوں جس کو زلفوں کو پکڑایا, میں وہی حسین ہوں جس کو اپنی پشت پر بٹھا کر دوڑتے رہے اور زبان مبارک سے وہ خود کہتے رہے آقا میں وہی حسین ہوں. آج آقا جانا تو میں آپ سے دور نہیں چاہتا, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں بیت پاک کا خون غارت ہو. ہم آقا تشریف لائے اور یہ نہیں فرمایا حسین تم پست ہو جاؤ, بلکہ فرمایا حسین تیرا نام پستی نہیں ہے, تیرا نام بلندی ہے, تیرا نام مٹنا نہیں ہے, تیرا نام بقا ہے, تیرے لیے موت نہیں ہے, تیرا نام زندگی ہے. حسین تجھ کو بقا کے لیے بھیج رہا ہوں, تیری بھی بقا ہوگی, ملت اسلامیہ کی بھی بقا ہوگی, مذہب اسلام کی بقا ہوگی, قرآن کی بقا ہوگی, قرآن کی بقا ہوگی, ایمان کی بقا ہوگی, رحمان کی بقا ہوگی. اے حسین ابن علی تجھ سے قیامت تک مذہب اسلام کے پرچم کی بلندی ہو. تجھے بلند رہنا ہے, اس امتحان میں کامیاب رہنا ہے. سرکار خاں میں تشریف لائے, جب ہوش میں آئے تو پھر فرمایا زینب سے میری بہن چلو ہم آج اس ماں کے مزار پر چلتے ہیں جس نے ہمیں اپنی چھاتی سے دودھ پلایا, اور وہ دودھ جس کو خون کی شکل دودھ کی شکل میں خون پلایا, جس ماں نے اپنی آغوش میں لیا, فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کی نور نظر لفتے جگر فاتح خیبر کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا جس کو جنتی عورتوں کا سردار مصطفیٰ نے کہا تھا. مصطفیٰ کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, حسین ابن علی جنتی جوانوں کا سردار ہے, اور میں پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت تمام انبیاء و مرسلین کا سردار ہوں, نہاری وہاں ولیوں کا سردار. رات میں مزار مقدسہ پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا ماں میں وہی تیرا لاڈلا ہوں جس کے لیے رات بھر تو نے سجدہ کیا, میں وہی نور نظر ہوں جس کے لیے جنت سے تو نے پوشاک منگا لی, میں وہی نور نظر ہوں حسین ابن علی جس کو دیکھ کر تیرے دل کی کلی کلی کھلتی تھی. آج تیرے مزار سے دور ہو رہا ہوں, یہ میری مجبوری ہے, مجبوری نہیں بلکہ میں شہادت کی لذت لینے کے لیے جا رہا ہوں. میری ماں یزید جب تلا ہوا ہے وہ جب کرے گا, میں صابر ہوں, میں صبر کروں گا. صبر و استقامت کی سبق تم نے مجھ کو دیا تھا, مجھے استقامت کا سبق تم نے دیا تھا, مجھے صبر کرنے کی ترغیب تم نے کی تھی. ماں میں وہی حسین ہوں جس کے لیے نانا نے جنتی پوشاک منگائی تھی. آج میں آپ کے مزار مقدس سے دور ہو رہا ہوں. یہ کہنے کے بعد حسین ابن علی ازواج مطہرات میں آئے, شرف بیت میں تشریف لائے اور آ کر دیکھا خاندان مصطفیٰ کا ایک ایک چشم و چراغ عبادت الہی میں مشغول ہے. رات کی تاریخ میں ام لیلا بھی نماز پڑھ رہی ہیں, حضرت سارہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں, تمام کی تمام حضرت جو ہے ام الفضل تمام نماز پڑھ رہی ہیں. ازواج مطہرات کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. رات کی تاریخی میں پوٹلیاں باندھی جا رہی ہیں, سواریاں تیار کی جا رہی ہیں, گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں, اونٹ اور شتر تیار ہو رہے ہیں, گھوڑوں پر سواریاں تیار کی جا رہی ہیں. رات کی تاریخی میں حسین ابن علی وہ نبی کا نواسا میدان کربلا میں جا رہا ہے جس کو دیکھ کر یہودیوں نے کلمہ پڑھا, اسدق پادری نے کلمہ پڑھا. ایک مرتبہ کا واقعہ اور آپ کو بتا دوں, حضرت امام علی مقام کے نانا جان جناب محمد رسول اللہ نے اعلان نبوت جب فرمایا, اعلان نبوت جب مصطفیٰ نے فرمایا اور کہا عثمان میرا کلمہ پڑھو, شیبہ میرا کلمہ پڑھو, ابو جہل میرا کلمہ پڑھو, تمام کو پائے مکہ میرا کلمہ پڑھو. سب نے انکار کر دیا. جب نہیں مانے اسدق پادری نے انکار کر دیا. ایک دن علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو بلا کر اسدق کہنے لگا اے علی تم داماد پیغمبر ہو, فاتح خبر ہو, فاطمہ الزہرا کے شوہر ہو, تم جاؤ اپنے نبی سے جا کر کہہ دو کہ اگر وہ نبی ہے ہم ان کو نبی نہیں مانتے, نبی آخر الزمان نہیں مانتے, خاتم پیغمبرہ نہیں مانتے, ہادی سبل نہیں مانتے, ختم رسول نہیں مانتے. اگر وہ نبی ہے تو وہ بھی ایک میدان میں آئے, ہم بھی آتے ہیں, وہ بھی ایک بچے لائے اپنے, ہم بھی آتے ہیں, وہ بھی جگہ میدان میں آئے, ہم بھی آتے ہیں. وہ دعا کرے تو ہم آمین کہیں اور ہم دعا کریں تو وہ آمین کہہ دیں. اے پروردگار جو حق پر ہے اسے بچا لے اور جو نہ حق پر ہے اسے مٹا دے. علی شیر خدا مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لائے. آج عرض کیا تھا اسدق پادری کہہ رہا ہے کہ اپنے نبی کو بلا لو اور نبی سے کہہ دو اس نبی سے کہ اگر وہ نبی ہے تو میدان میں آئے, اپنے بچے لائے, ہم بھی لاتے ہیں.
وہ بھی میدان میں آئے، ہم بھی آتے ہیں، وہ بھی دعا کریں، ہم بھی کرتے ہیں، مولا جو حق پر ہے اسے بچا لے اور جو نہ حق پر ہے اسے زور سے بٹھا دے۔ آقا سے جب علی نے کہا تو آقا فرماتے اے علی مجھے یہ منظور ہے، جہاں اسلف سے کہہ دو ہم بھی میدان میں آتے ہیں، وہ بھی آئے، ہم بھی اپنے بچے لاتے ہیں، وہ بھی لائے۔ اتنا کہنے کے بعد علی تو اسلف کے پاس پہنچے اور ادھر مصطفیٰ علی شیر خدا کے گھر آیا کر فرمایا علی ابن ابی طالب، کہاں ہے میرے علی ابن ابی طالب؟ مصطفیٰ نے چادر نبوت، کالی کملی، پہمد والی کملی جس میں 70 پہمد لگے ہوئے تھے، مصطفیٰ نے اپنے کاندھے سے اتاری، فاطمہ کے آنگن میں بچھا دی۔ اس چادر کو کملی کہتے ہیں، اسی چادر کو چادر تطہیر کہتے ہیں، اسی چادر کو چادر نبوت کہتے ہیں، اسی چادر کو چادر ولادت کہتے ہیں، اسی چادر کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فاطمہ کے آنگن میں بچھا کر فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے میرے علی ابن ابی طالب؟ حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں آقا میں حاضر ہوں۔ کہا ہو چادر تطہیر میں، چادر تطہیر میں حضرت علی آئے، مصطفیٰ نے ایک کونے کے اندر علی کو چھپا دیا، فرمایا علی الفاطمہ تو بدعۃ منی، کہاں ہے میری فاطمہ؟ میرے دل کا ٹکڑا، میرے دل کا سکون، میرے دل کا چین فاطمہ کہاں ہے؟ فرمایا آقا حاضر ہوں، کہا چادر تطہیر میں آؤ۔ چادر تطہیر میں حضرت فاطمہ کی فرمایا این الحسن، کہاں ہے میرا حسن؟ حضرت حسن فرماتے ہیں آقا حاضر ہوں، کہا میری چادر تطہیر میں آؤ۔ فرمایا حسین، کہاں ہے میرے دل کا ٹکڑا، میرا نور نظر، میری نسل چلانے والا، میرا لبتے جگر؟ فرمایا آقا حاضر ہوں، کہا چادر تطہیر میں۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ زور سے بولو۔ ایک کا چادر کا کونا مصطفیٰ نے اس پہ سر پر رکھا، اب تن ہو گئے کتنے؟ یہی سے 5 بنے، یہی سے تن بنے، اور چادر کو سر پر رکھ کر فرمایا پروردگار جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے مولا یہ پنجتن ہے، یہ میرے پنج ہیں، یہ میرے تن ہیں، یہی سے 5 بنے، 5 سے تن بنے، پنجتن کو سر پر چادر تطہیر۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مولا میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار فرمایا رب العالمین ان سے بھی پیار فرما۔ رب نے فرمایا اس کے بعد چلے کہ علی تم میرے پیچھے ہو جاؤ۔ علی نے پیچھے مصطفیٰ کا دامن پکڑا، اس کے بعد فرمایا فاطمہ تم علی کا دامن پکڑو۔ فاطمہ نے علی کا دامن پکڑا، فرمایا حسن تم فاطمہ کا دامن پکڑو۔ حضرت حسن فاطمہ کا دامن پکڑتے اور امام حسین سے فرمایا تم میری سیدھے ہاتھ کی انگلی پکڑ لو، میری شہادت والی، زور سے میری شہادت والی انگلی پکڑ لو۔ امام حسین نے شہادت والی انگلی پکڑی۔ یہ پنجتن پاک چلے توحید رسالت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، مذہب اسلام کو بلند کرنے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، ہمارے سینوں میں ایمان کی بقا کے لیے یہ چلے پنجتن ہزاروں خانقاہیں لے کر، یہ چلے پنجتن ہزاروں قرآن حافظ قرآن لے کر، عالم دین لے کر، مسجدوں کے معیار لے کر، مسجدوں کے معیار لے کر چلے تھے پنجتن دین کی توحید کے لیے، توحید رسالت کے لیے چلے پنجتن۔ میدان میں پہنچے، دور سے اسقف پادری نے دیکھا پورے مجمع کو لے کر، عیسائیوں کو لے کر حاضر، سارے کفار و مشرکین یہود و نصارا، دور سے دیکھا کہ سیدھے ہاتھ پر امام حسین ہے، زور سے بولو یا حسین، سیدھے ہاتھ پر امام حسین، اور پیچھے 4 تن ہیں۔ اس کے بعد دور سے اسقف پادری نے جب چاند سا چہرہ دیکھا، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جب ان کے چہرے آج کھلے ہوئے آسمان کے نیچے آتے تھے تو چاند بھی چھپ جاتا تھا، سورج بھی چھپ جاتا تھا، ستارے بھی چھپ جاتے تھے، اور دنیا کو یہ دس دیتے تھے کہ ہمیں بھگار، ہمیں جو بھیک ملی ہے، چاند سورج کو جو روشنی ملی ہے، چاند کا کہنا بھی تھا، ستاروں کا بھی اور سورج کا بھی کہنا تھا، اے دنیا والو یہ چمک ہماری اپنی چمک نہیں ہے، پہلے بیٹے پاک سے پائی ہے، پہلے بیٹے پاک سے پائی ہے۔ ہم سامنے نہیں جا سکتے۔ جیسے ہی سامنے حسین ابن علی آئے، دیکھ کر اسلم نے کہا لوگوں ذرا یہ بتاؤ سیدھے ہاتھ کی انگلی پکڑ کر اس نبی کی جو بچہ آ رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام، لوگوں نے کہا اس کا نام ہے شبیر، زور سے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو پھر لوگوں نے کہا اس کا نام ہے شبر، کہا وہ اصلی والا بتاؤ۔ نام سارا اصلی ہے، دنیا میں ہم حسین کہتے ہیں، مصطفیٰ نے شبیر رکھا، علی نے شبر رکھا، فاطمہ نے حسین رکھا، پتہ یہ چلا حسین بھی میرے دل کا ٹکڑا ہے،
پہلے اس کا چہرہ دیکھو، کیا چاند سا چہرہ ہے، کیا زلفیں ہیں، کیا نورانی آنکھیں ہیں، کیا اس کی بینی ہے، کیا اس کے کان ہیں، کیا اس کے رخسار ہیں، اس کی ادائیں دیکھو، اس کے چپ و دست دیکھو، اڑے جا رہی ہے، غلمان بلائے لے رہے ہیں، جنتی فرشتے آ رہے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر، اس بچے کے چہرے کو دیکھ کر اے لوگوں کلمہ پڑھو، اگر اس بچے نبی نے دعا کر دی اور اس بچے نے آمین کہہ دی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمارا بیڑا۔ وہ حسین جس کے چہرے کو دیکھ کر اصدق پادری نے کلمہ پڑھا، وہ حسین کفار مشرکین جس کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھے، وہ حسین ابن علی خیمہ گھر میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں مدینے کی پربہار منظر ہے، رات کے حصے میں عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، پاس میں حضرت صغرا مصطفیٰ کے نور نظر کی رفتے جگر حضرت علی اصغر سے بڑی صاحبزادی حضرت صغرا تپے لرزہ میں بے تحاشا تڑپ رہی ہے، بخار کی شدت ہے، علی اصغر کا جو ہے جھولا بھی پاس میں پڑا ہوا ہے، حسین ابن علی عبادت الہی میں مشغول ہے، تہجد سے فارغ ہوئے تو اہل بیت پاک سے کہا کہ اب ہمارا رہنا بہتر نہیں ہے، سورج ہمیں کر لیتا ہے، اس سے پہلے مدینہ شریف کو ہم خیر آباد کے قمر کے معظمہ پہنچ جائیں۔ اتنا کہنے کے بعد اپنی لاڈلی کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ نور نظر 6 ماہ کے ہیں علی اصغر اور ان سے 2 سال بڑی ہے حضرت صغرا، چھوٹی سی لگتے جگر، پورے اہل بیت پاک تیار ہیں، ایک لاڈلی تنے تنہا گھر میں چھوڑنے کے لیے امام تیار ہے، سینے پر ہاتھ رکھو، اگر تو صاحب اولاد ہوگا تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا، حسین ابن علی نے لاڈلی صغرا کو چھوڑا ہوگا، حسین کا سینہ ہوگا، یہ زمین پھٹ رہی ہوگی، آسمان کے ستارے بھی ڈوب رہے ہوں گے، چاند و سورج بھی تڑپ رہے ہوں گے، پھولوں کے مان بھی ڈوب رہے ہوں گے، حسین نے صغرا کو بستر پر چھوڑا، سینے پر ہاتھ رکھا، بخار کی شدت سے حسین ابن علی کا ہاتھ پگھلنے لگا، جلدی سے ہٹایا، امامہ مبارک کو بھگایا، سر پر رکھا، پانی کا چھینٹا مارا، حسین کی لاڈلی ہوش میں آئی، فرماتے ہیں حسین ابن علی میری نور نظر کون چاہتا ہے کہ اپنی 1.5 سال کی بچی کو تنے تنہا گھر میں چھوڑ دے، بیٹی ہم امتحان کے لیے جا رہے ہیں، ہم میدان رسالت میدان کربلا میں ایک جامع شہادت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا، تپتی ہوئی صحرا ہوگی، راستے میں پہاڑ ہوں گے، راستے میں دھوپ ہوگی، سایہ نہ ملے گا میری لاڈلی، تم کو ساتھ لے جانا مقصود نہیں ہے۔ جب بیٹی نے یہ سنا تڑپنے لگی، زار زار رونے لگی، میرے باپ مجھے ساتھ لے کر چلو، دوا طلب نہ کروں گی، پانی نہ مانگوں گی، کھانے کے لیے نہ مانگوں گی۔ افسوس حسین کی لاڈلی اپنے زبان سے جب یہ جملے نکال نہیں ہوگی تو کیا کوہرام مچ رہا ہوگا۔ رب کی آواز آئی، پروردگار حسین چھوڑ رہے ہیں، بیٹی چھوٹ رہی ہے مگر ہمارے کلیجے پھٹے جاتے ہیں۔ رب کی آواز آئی، اے فرشتوں، اے روح و ایمان، دیکھو حسین پر امتحان ابھی تو شروع ہو رہا ہے، لاڈلی کو چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ تو ایک لاڈلی ہے، حسین کربلا میں سب کو شہید کر دے۔ سب کی شہادت دیکھے گا، پھر بے ہوش ہو گئی۔ حسین نے سب پر دھیرے سے ہاتھ رکھا، گھر سے باہر آ گئے، اہل بیت پاک سے کہا دھیرے دھیرے بچی کی عادت کرتے جاؤ، گھر سے نکلتے جاؤ، تمام اہل بیت پاک آتے جا رہے ہیں، بچی کے سر پر ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں، واپس جاتے جا رہے ہیں، مگر معصوم صغرا کو ہوش نہیں ہے۔ ہوش میں جب آئے کیسے؟ بے ہوشی ہے، تپے لرزہ ہے یا تپے کنا ہے، بخار کی شدت ہے، وہ جو ہے بخار کی شدت سے لاڈلی زار زار ہوتی جا رہی ہے اور بے ہوش ہو رہی ہے۔ تمام اہل بیت پاک باہر آئے تو سرکار کی پیاری بیوی حضرت ام سلمہ وہی موجود تھی، آپ تشریف لاتی ہیں باہر۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں امی جان میری لاڈلی کا بھرپور خیال رکھنا، جسے تم مجھے یاد نہ آنے دینا۔ سینے پر ہاتھ رکھو دوستو، حسین نے جو امتحان دیا تھا کیا وہ جذبہ ہم بھی رکھتے ہیں؟ کیا وہ محبت ہم بھی رکھتے ہیں؟ کیا وہی سینہ ہمارے اندر بھی موجود ہے؟ حسین نے ہماری خاطر قربانی دی تھی، ہم حسین کی خاطر کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ آج فیشن بناتے ہیں، ماڈرن فیشن پہ رہتے ہیں، لوگ بانگ کہا کر بیچ کی امام سلمان خان نکالے تو لوگ بھی نکال لیتے ہیں کہ یہ پوچھو کہ بے بابو یہ کیا ہے، کہیں گے یہ تو سلمان نے نکالی تھی، اس لیے یہ سلمان نے کہا تھا کہ یہ تیرے نام ہے، ہم نے ماں جو ہے سلمان کے نام نکالی ہے۔ قسم خدا کی سلمان کے نام کی ماں مت نکالو، مصطفیٰ فرماتے ہیں مت بیچ میں مال نکالے تو سنت ہے، اور جیڑی جو ہے مال نکالے آج سیدھے ہاتھ پر تو جو اس کے لیے سنت ہے۔ تم نے مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اگر تم یہی کہہ دیتے ہم سلمان کو نہیں مانتے ہیں، نبی آخر الزمان کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کے نام پر لگاتے ہیں، اگر حسین نے ہمارے
सीधे मक्के मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हो गए। 6 रजब मुरज्जब, रजब को जानेंगे मेराज की रात, 6 रजब को हुसैन इब्न अली मदीना शरीफ छोड़कर मक्के मुअज़्ज़मा गए। सन 7 थी, 6 रजब सन 7 को हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्के मुअज़्ज़मा में पहुंचे और मक्के मुअज़्ज़मा से जब रवानगी करबला को हुई तो 27 रजब मुरज्जब, वही 27 तारीख थी जिसमें मुस्तफा मेराज में गए थे। गए उस तारीख में जैसे ही मक्के मुअज़्ज़मा के अंदर खबर पहुंची कि हुसैन इब्न अली आ गए, नवाज़े रसूल आ गए, जिगर गोशे फुतूल आ गए, फातिमा के दिल के चैन आ गए, पूरे मदीने में खुशी की लहरें उठी और एक आवाज होती थी कि मुस्तफा के नूरे नजर आ गए, नवाज़े रसूल आ गए, चाँद जैसा चेहरा लेकर हम सबको सरफराज करने आ गए। पूरा मदीना मक्का हुसैन इब्न अली की आमद पर खुश हुआ और सबने हुसैन इब्न अली का खैर मकदम किया। हुसैन इब्न अली को मुस्तफा के उस मकान में ले जाकर रखा जिस मकान में मुस्तफा की विलादत हुई थी, विलादत बसादत हुई थी। इंशाअल्लाह इसी मौजू पर अगले जुमे में मेरी तकरीर होगी। यहाँ से रवानगी आगे करबला मोहल्ला तक मैं आपको बताऊंगा। अब रब से दुआ है, मौला मेरे कहने में मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी, बला तहसबन्न लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान दी मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं और उनका रब उन्हें जोर से उनका रब उन्हें रिस्क देता है, वो अपने रब से रिस्क पाते हैं। जिंदा थे, जिंदा हैं और सुबह कयामत तक जिंदा और हम सब भी जिंदा रहेंगे और जिंदा है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। रब से दुआ है मौला इस खिताब में कोई गलती कसर सहबा नमदन नजर हो गई हो अपने हबीब के सत्ते में माफ करना। मैं तौबा करता हूं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़मीन बात पूरी कलमा पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि आप लोग जो है इमदाद दारुल की करते चले आ रहे हैं।